الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد یکم رمضان 1445 ہجری اور پہلا پارہ پورا اور دوسرے پارے کا پہلا پاؤ یہ آج 20 رکعت میں پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دی کہ رمضان دوبارہ نصیب ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سال تو بڑی بات ہے، جب صبح ہوتی اور سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے تو ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ایک اور دن ہمیں عطا فرما دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہلاک نہیں کر دیا۔ تو ہر روز اللہ کے نبی یہ امت کو گویا سبق دیتے ہیں، تو یہ تو پورے سال کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں اتنا موقع عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اس طویل عمر میں لمبی زندگی میں اس کو اچھے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس سال کے مرحومین میں نہیں ہیں۔ رمضان اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا، آئندہ سال کس نے دیکھی اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ قدردانی میں 2 قسم کے امور ہیں، بعض تو حقوق ہیں جس کو آپ ضروری اور واجبات کہہ لیں، اور بعض اضافی چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اضافی امور میں ایسا لگے کہ فرض اور واجب اور ضروری امور فوت ہو جائیں۔ تو فرض اور ضروری ایک آدمی کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، سیٹھ نے تنخواہ تو دی نہیں اور رمضان کا پیکج دے دیا، تو کیا کہیں گے؟ آپ کا شکریہ، آپ نے رمضان کا راشن کا ہمیں پیکٹ تو دے دیا، لیکن وہ تنخواہ بھی تو دیجیے، کیونکہ تنخواہ تو ہمارا حق ہے۔ یہ تو اضافی چیز ہے آپ کی مہربانی۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ضروری چیزیں صرف 3 ہیں۔ اگر ہم 3 باتوں کا اہتمام کر لیں تو یوں کہیے کہ ہمارا رمضان کسی درجے میں وصول ہو جائے گا۔ روزے نمبر 1، نمبر 2 تراویح، اور نمبر 3 دن ہو یا رات اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ بس یہ 3 کام کر لیں۔ پھر اضافی کام 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، بعض وہ ہے جس میں مال ہمارا لگے گا، بعض وہ ہے جس میں ہمارا بدن استعمال ہوگا۔ دونوں ٹھیک ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا جوڑ بدنی عبادت سے ہے، جس میں بدن مشغول ہو اور بدن کو تھوڑی تھکاوٹ لگے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے مال خرچ کر کے افطاریاں کرائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ واضح بات ہے ہر آدمی تو یہ نیکی سر انجام نہیں دے سکتا۔ بدنی عبادت کیا ہے کہ ہم 4 کاموں میں اضافہ کر لیں۔ 4 کاموں میں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اضافہ کر لیں۔ غیر رمضان اور رمضان اس میں کچھ فرق ہو جائے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ تلاوت، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 لمبی دعا، نمبر 4 نوافل۔ بس یہ 4 کام اور چاروں کا تعلق میرے بدن سے۔ اس میں کیا کر لیں؟ ہم پرانے زمانے کے بزرگوں کی طرح ساری رات جاگ نہیں سکتے، ہم اپنے کام اور نوکری پر نہ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ غیر رمضان اور رمضان میں کچھ فرق کر لیں۔ یہ 4 کام کر لیں۔ مثال کے طور پر تلاوت میں اضافہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول غیر رمضان میں بھی تلاوت کا پتہ ہے کیا تھا؟ 1 ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے۔
7 حصوں میں صحابہ نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارے جو قرآن پاک چھپے ہوئے ہیں اس میں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے حزب 1 حزب 2 احزاب پر تقسیم ہے۔ یہ صحابہ کی تلاوت کی ترتیب تھی۔ پہلے دن وہ تلاوت کرتے تھے فاتحہ سے لے کر 6 پارے کی سورہ مائدہ تک، دوسرے دن تلاوت کرتے تھے سورہ مائدہ سے 11ویں پارے کی یونس تک، تیسرے دن تلاوت کرتے تھے 11ویں کی سورہ یونس سے 15ویں کی سورہ بنی اسرائیل تک، چوتھے دن تلاوت کرتے تھے 15ویں پارے کی بنی اسرائیل سے 19ویں پارے کی سورہ شعراء تک، پانچویں دن 19ویں پارے کی شعراء سے لے کر 23ویں پارے کی والصافات تک، چھٹے دن 23ویں پارے کی والصافات سے لے کر 26ویں پارے کی سورہ قاف تک، اور 7ویں اور آخری دن سورہ قاف سے لے کر والناس ختم قرآن تک۔ تو ہم یہ رمضان میں، وہ غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، ہم رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کی ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ آج رات سحری میں اللہ سے تہجد میں دعا مانگیں، اے اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرما۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، معاذ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا کہنے ان نصیبے والوں کے جن کو اللہ کا نبی یہ کہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ پہلے تو یہ فرمایا، پھر فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں، کوئی نماز ایسی نہ ہو جس نماز کے بعد تم اللہ سے یہ نہ مانگو اے معاذ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، محبت کا اظہار کیا، پھر دعا سکھائی، نصیحت کری کہ ہر نماز کے بعد مانگنا کیا دعا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر، توفیق دے اپنے یاد کی، شکر کی اور اچھی طرح عبادت بجا لانے کی۔ تو یہ میں اس پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے، مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یہ تو میں نے استقبال رمضان کے حساب سے بات کرنی۔ میرے دوستوں، رمضان کا بہت جوڑ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اسی لیے آسمانی وحی، آسمانی کتب تمام، قرآن صرف نہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک بھی سب رمضان میں اترے، اور اسی لیے تراویح ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل کے ساتھ اس قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال وفات ہوئی اس سال تو 2 مرتبہ دور کی۔ تو بہت جوڑ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارا قرآن کے ساتھ دل لگا دے۔ معصور دعاؤں میں ایک عجیب دعا آتی ہے، لمبی دعا ہے، مجھے آگے کی بات کرنی ہے لیکن وہ دعا یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، آگے کبھی یاد آئے گا تو میں دوبارہ یہ پوری دعا سنا دوں گا، وہ مانگنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ابھی میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ، آسمان کا واسطہ، زمین کا واسطہ، پہاڑوں کا واسطہ، سمندر کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، رات اور دن کا واسطہ، آسمانی کتابوں کا واسطہ، تیرے نبیوں کا واسطہ، تو قرآن پاک کو میرے لیے باغ و بہار بنا دے، تو مجھے ایسا کر دے کہ قرآن کے بغیر میرا جی نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، ہمارا قرآن کے ساتھ دل لگ جائے۔ یہ جو سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا تو اصل میں تو میری اپنی لالچ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کچھ پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، کچھ قرآن کے مضامین تازہ ہو جاتے ہیں، تو آپ حضرات توجہ سے سنیں گے، آپ حضرات کی توجہ کے بقدر اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوائیں گے۔ ضروری نہیں ہے
کہ ہر سال نئی باتیں آپ سنیں؟ واضح بات ہے قرآن تو وہی ہے، تو قرآن تو نہیں بدل رہا۔ اور پھر یہ کہ اس مجلس میں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نام تو خلاصے کا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ قرآن پاک آج مثال کے طور پر 1.25 پارہ پڑھا گیا، اس 1.25 پارے میں سے کچھ باتیں گویا سوچ لی گئی، اٹھا لی گئی، منتخب کر لی گئی کہ ان کا تھوڑا سا مضمون دوستوں کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ یہ پورے 1.25 پارے کا خلاصہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس ماہ مبارک کی اور قرآن پاک کی قدردانی کی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اور یوں کہیے کہ فاتحہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور قرآن پاک کا دیباچہ ہے، اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو فاتحہ کو سمجھ لیا جائے۔ فاتحہ میں اللہ نے کیا بتایا؟ فاتحہ میں ایک مضمون تو اللہ نے اپنے خالق ہونا اور اپنا رب ہونا بتایا۔ میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا، اور پیدا کر کے تمہیں تمہارے حال پر میں نے نہیں چھوڑ دیا، تمہارا پالنے والا بھی میں ہی ہوں۔ نمبر 2 یہ بتایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، اور وہیں پر دنیا کے تمہارے سارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ مالکی یوم الدین، دین کا معنی کیا؟ بدلہ۔ گویا اللہ رب العزت مالک ہیں، اردو ترجمہ آپ دیکھیں نا تو پڑھیں گے مالک ہیں روز جزا کے، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ گویا قرآن پاک نے، فاتحہ نے اس آیت میں ہمیں آخرت کی یاد دلا دی۔ تیسرے نمبر پر کیا بتایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں ہر کام میں تیری مانوں گا، اور دنیا کے جتنے کام ہوں گے وہ تیری مدد کے بغیر میرے پورے نہیں ہوں گے۔ میں تیری مانوں گا اور تیری مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے تجھ سے مدد چاہتا رہوں گا۔ اور تیری مانوں گا کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا، ان کے رستے پر چل کر میں تیری مانوں گا۔ لیکن ان کے رستے پر میں چلوں اور غیروں کے رستے سے میں بچوں، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ رہبری نہ کریں۔ اس لیے ہم نے دعا مانگی، اہدنا، اے اللہ آپ ہدایت دے دیں۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ یوں سمجھیے کہ ہم یہاں گول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوئی سڑک پر موٹر سائیکل والا جا رہا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی بیت السکون ہسپتال ہے، کوئی ہل پارک جنرل ہسپتال ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں بس قریب ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یوں آپ چڑھائی پر آگے جائیں گے، آگے جا کر آپ کو یہ گلی ملے گی، اس طرح ہم راستہ کھڑے کھڑے بتا دیتے ہیں۔ ایک طریقہ کسی کی رہبری کا یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو فلانی جگہ جانا ہے، اچھا میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتا ہوں، یا میں اپنی سواری میں ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، مجھے فالو کر لیں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ پہلی صورت میں تو ممکن ہے کہ وہ صاحب بھٹک جائیں، اور دوسری صورت میں جب میں انگلی پکڑ کر ان کو لے جا رہا ہوں، ان کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کو منزل تک پہنچا رہا ہوں، پھر خطرہ ہے بھٹکنے کا؟ نہیں۔ بس اسی کو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، اور اے اللہ یہ میری سب سے بڑی ضرورت، اس لیے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھوں گا اور دعا مانگوں گا، اور اے اللہ تجھ سے ہدایت کا سوال کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ اگلی سورت سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے۔ تو اللہ نے ایک واقعہ رونما کرایا جس سے یہ ثابت ہوا کہ تمہیں پیدا بھی میں اللہ نے کیا، تمہیں موت بھی میں اللہ دیتا ہوں،
اور جب چاہوں تو میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں. تو اس کا قصہ یہ رونما ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا مال کی لالچ میں. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس آسمانی وحی آتی ہے، آپ وحی کے ذریعے ہمیں بتلا دیجئے کہ ہمارے مرحوم کا قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بتلانے سے قوم کو یہ کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت کاٹیں اور اس کے گوشت کو مقتول مرحوم کے جسم سے مس کریں، ملائیں، تو وہ مقتول کھڑا ہو کر تمہیں اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا. انہوں نے ایسا کر لیا اور وہ مقتول کھڑا ہو کر اس نے اپنے مارنے والے کا نام بتا دیا. تو قصہ ختم ہو گیا. لیکن اس قصے کے ذریعے یہ پتا چلا کہ اللہ جب چاہے کسی کو زندگی دے، اللہ جب چاہے کسی کو موت دے، اور اللہ چاہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو میں قیامت کے دن بھی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اس میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے. اس قصے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ. پھر اس سورت کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس سورت کا مقابلہ باطل والے نہیں کر سکتے. باطل والے نہیں کر سکتے. اس کے دو ترجمے لکھے، دو مطلب لکھے. ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور بعضوں نے کہا باطل طاقتوں سے مراد جادو کی طاقتیں ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھروں سے جادو کے اثرات کو ختم فرما دیتے ہیں. اس سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ان میں سے ایک بات، پہلا جملہ باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو تم کم اہم نہ سمجھو. یہ بڑی زبردست کتاب ہے. دنیا کے باتیں، دنیا کے تجربے، دنیا کے مشاہدے وہ سب فیل اور سب ناقص. اللہ کی جو خبریں ہیں وہ یقینی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو تمہیں کلام میں سنائیں گے اس میں تم رتی برابر شک نہ کرنا. لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ کتاب اتاری تو ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے ہے، لیکن سب کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت نہیں ملے گی. ایسا جیسے ہر دوائی ہر مریض کو کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی. کسی مریض کے لیے دوا ری ایکٹ بھی کر جائے گی. ایسے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کتاب جو میں نے اتاری تو ہدایت کے واسطے، لیکن تمہیں اس سے ہدایت ملے یہ ضروری نہیں. ہدایت اس کتاب کے ذریعے اس کو ملے گی جو متقی ہوگا. لیکن تم ڈر جاؤ گے متقی کا لفظ سننے سے تو ڈرو نہیں، تم بھی متقی ہو سکتے ہو. متقی ہونے کے لیے چند باتیں اپنے اندر پیدا کر لو. ایک تو غیب پر ایمان لاؤ. آدمی بعض دفعہ آنکھوں دیکھے پر ایمان لاتا اور بعض دفعہ بن دیکھے ایمان لاتا کسی کے بھروسے پر. تو ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول کی خبروں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں اللہ کو، ہم نے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، اس پر ایمان لا. یہ ایمان بالغیب. دوسری صفت متقی لوگوں کی یہ کہ نماز کو اہتمام سے بجا لاتے ہیں. تیسری صفت متقی لوگوں کی یہ کہ راہ خدا میں اپنے مال کو بھی اپنی صلاحیتوں کو بھی خرچ کرتے. چوتھی صفت یہ کہ قرآن پر اور سابقہ کتب پر ایمان لاتے ہیں. پانچویں صفت یہ کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ بنیادی باتیں. اس میں روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، لیکن ہیں یہ بھی فرائض. لیکن یہ وہ صفات ہیں جس کے ذریعے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کتاب سے فائدہ تمہیں تب ہوگا جب تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. ایک مضمون اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہمیں انسانوں کو اپنی قیمت بتائی کہ اے انسانوں تم اتنے عظمت والے ہو کہ تمہیں میں اللہ نے زمین پر اپنا جانشین بنایا. تم اتنی عظمت والے ہو کہ تمہیں فرشتوں کا مسجود بنایا.
یعنی جو تمہارے بڑے دادا تھے آدم علیہ السلام، فرشتوں کو کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو تمہارے لیے کتنی عزت کی بات، فخر کی بات کہ تم انسان ہو، تم جانور نہیں ہو، تم جن نہیں ہو، تم اپنی قدر پہچانو، اور قدر پہچانو اس طرح کہ تم اللہ کے علم کی قدر کرو۔ قیمتی چیز دنیا میں دین کا علم ہے، تم اس کو حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا۔ پھر اسی مناسبت سے یہ بھی بتایا، جو میں اور آپ سنتے بیان کرتے رہتے ہیں، کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اس وقت ابلیس کو بھی یہ حکم دیا، ابلیس نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، نتیجتاً جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن ایک بات مجھے آپ کو بتانی ہے، باتیں تو میں نے عرض کیا بہت ساری ہیں، چنیدہ باتیں چن چن کر باتیں سنانی ہے، اس میں بھی مختصر کرنا ہے، تو ایک بات سمجھنی ہے کہ وہ کون سی کوتاہی تھی جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا، شیطان کو شیطان بنایا، شیطان کو جنت سے نکلوایا۔ تو ناسمجھی میں، لا علمی میں، کم علمی میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری، اس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ یاد رکھیے گا، شیطان کو شیطان نافرمانی نے نہیں بنایا، نافرمانی بھی بری بات ہے، نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ نافرمانی نہیں تھی جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ کیا بات تھی؟ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ کے حکم کو توجہ ہی نہیں دی، مانتا ہی نہیں ہو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اور کون ہوتا ہے آدم، میں کیوں سجدہ کروں، تکبر کرو۔ یہ وہ بات تھی جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ شیطان تو جنت سے نکال دیا گیا، میں اور آپ جانتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ آدم اور ان کی اہلیہ محترمہ جنت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ ایک دن اس ممنوعہ درخت کے قریب چلے گئے، جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں پہنچا دیے گئے، اور نتیجتاً میں اور آپ بھی پیدا ہو گئے۔ اب دوسری بات سمجھنے کی ہے، ایک تو شیطان والی بات، دوسری یہ کہ آدم علیہ السلام سے ایسا کیا گناہ ہوا جس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اللہ نے یہ بتایا رہتی دنیا تک کی انسانیت کو کہ مسئلہ درخت کا نہیں تھا، درخت کے پھل کا نہیں تھا، درخت کو میں بھلا کیوں ممنوع قرار دوں گا جب میں نے آدم کو جنت میں بسایا ہے اور جنت کی ساری نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں، تو میں کیوں منع کرتا کہ فلانے درخت کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے تو اصل میں اے انسانوں تمہارے لیے ایک سبق مقرر کرنا تھا کہ میرا حکم تمہارے لیے اہم ہے، اور جب تمہیں میرا حکم مل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اس حکم کو پورا کرنا ہے، اس میں عقل نہیں دوہرانا کہ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا۔ اور اگر تم میرے حکم کی سرتابی کرو گے تو یہ سمجھ لو جیسے تمہارے بڑے دادا کو جنت سے نکالا گیا، پریشانی ہوئی، تمہیں دنیا میں ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر تم نے میری باتوں کو عمل نہیں کیا۔ یہ اللہ نے نقطہ سمجھا۔ پھر آدھے پارے تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت کثرت سے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء بنی اسرائیل کا بھی ہے، لیکن یہاں اب ہم نہیں بیان کرتے، آگے انشاءاللہ جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا۔ آخری پاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے کہ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے تھے، ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن عجیب بات تھی، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے۔ تو اللہ نے یہ کہا اچھا عجیب لوگ ہو، ابراہیم کو مانتے ہو؟ ہاں جی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو ذرا پڑھو تو صحیح ابراہیم کی کیا تعلیمات تھی۔ ابراہیم کی تعلیمات تو توحید کی تھی، اور عجیب بات بتائیں، یہ جو تمہارے نبی تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے تم منکر ہو،
یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کا نتیجہ ہے. انہی کی دعا کی بدولت ان کو نبوت ملی اور تم انہی کے منکر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دوسرے پارے کی ابتدا میں، دوسرے پارے کے پہلے پاؤں میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. میں اور آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قبلے کی تبدیلی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی اور اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے قبلے کو بدل دیا. اب بیت اللہ ہمارا قبلہ نہ کہ بیت المقدس. بیت المقدس کی عظمت اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر ہم رخ کریں گے اب کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اس سلسلے میں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پتہ نہیں کیوں قبلہ بدل دیا. تو اللہ نے کہا دیکھو قبلہ بدلنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ فلانی طرف ہے اور فلانی طرف نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے. تم کسی طرف بھی رخ کرو گے تو اللہ تو سامنے ہے. تو قبلے کا تعین اس لیے نہیں ہے کہ اللہ فلاں جانب ہے فلاں جانب نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. یہ قبلے کا تعین یہ حکم الہی ہے اور تمہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ہے اور تمہیں یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ تم زندگی میں اپنے رخ کو ٹھیک کرو. جیسے نماز میں تم اپنے رخ کو ٹھیک کر کے نماز پڑھتے ہو، زندگی گزارنے میں اپنے رخ کو ٹھیک کرو. ورنہ رخ نماز میں ادھر ہو کہ ادھر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ اگلا پاؤ جس کی پہلی آیت کل انشاءاللہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، اس کا مضمون یہی ہے کہ نیکی کا تعلق رخ بدلنے سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق تو ماننے سے ہے. تمہیں ہم نے ماننے کا حکم دیا. پھر ایک بات اللہ نے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، جو قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ سب کے سب بے وقوف ہیں. ان کو بے وقوف کہا. گویا ہمیں تسلی دی کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہارے دین پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ہر زمانے میں اعتراض کرنے والے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوا، قبلے کی تبدیلی پر بھی اعتراض ہوا. یہ اعتراض کرنے والے در حقیقت عقل سے پیدل ہیں. تم ان کے اعتراضات سے متاثر ہو کر اپنے دین کو نہیں چھوڑو، تم اپنے دین میں ثابت قدم اور پکے رہنے کی کوشش کرو. یہ چند مضامین سوا پارے کے میں نے آپ کو سنا دی. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار برحمتک یا ارحم الراحمین.